رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام شمع رسالت کے پروانے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے تبلیغ و ترویج اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ان میں سے اکثر نے اپنی جان و مال قربان کر دی۔ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں انہی عظیم مرتبہ اصحاب کا ذکر کریں گے اور ان کی شخصیت اور کردار سے اپنے عمل کو سنوارا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے صحیح رنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس لحاظ سے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ آپ کی ایک صفت جو آپ کو دوسرے تمام صحابیوں پر نمایاں کرتی ہے آپ کی حیا تھی۔ آپ بچپن سے ہی بہت حیادار تھے اور اسلام لانے سے پہلے بھی بری باتوں کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے مشہور تاجروں میں ہوتا تھا اور تجارت کی غرض آپ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مال و اسباب لے کر سفر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ کی طرف بلا رہا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے لیے اور تمام کائنات کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ الفاظ سن کر بے قابو ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ اسلام کے بڑے مخالف تھے، جن میں آپ کے ایک چچا بھی تھے۔ چنانچہ جب ان کو آپ کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو پہلے تو بہت برا بھلا کہا اور پھر آپ کو زد و کوب بھی کیا، لیکن آپ نے تمام تکلیفیں سہ کر بھی اسلام سے منہ نہ موڑا۔ اسلام کی خاطر آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینے کی طرف۔ اسلام سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد دولت مند تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ اپنی دولت دین کی سربلندی اور مسلمانوں کی مدد و آنت کے لیے خرچ کرنے میں مشغول رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ مہا ساز و سامان پیش کیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا ہے، جس کے لیے مسجد کے برابر ایک مکان کی زمین کو مسجد کے احاطے میں شامل کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ مکان خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے مدینہ میں یہودیوں سے ایک کنواں خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اللہ تم کو ایک شریک ہونے والے کا ثواب عطا کرے گا اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ آپ کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو ابتدائی چند سال سکون و اطمینان کے گزرے اور بہت سی فتوحات بھی ہوئیں۔ آپ کے عہد میں طرابلس فتح ہوا اور تیونس، مراکش اور الجزائر نے اطاعت قبول کر لی، مگر پھر آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے دشمنان اسلام نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور اسلامی سلطنت میں کئی جگہ بغاوتیں بھی ہونے لگیں۔ آپ نے اپنی تدبیر سے ان کی کئی بغاوتوں کو کچلا اور کئی معرکے سر کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اہم کارنامہ بحری فوج کا قیام تھا، جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت کو بہت تقویت ملی اور ان کو کئی علاقے فتح کرنے میں بہت آسانی پیش آئی۔ اس کے علاوہ رومی جو اپنی بحری طاقت کے بلبوتے پر بہت اکڑتے تھے، ان پر بھی مسلمانوں کا بڑا روب پڑا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے دور میں قرآن کی تدوین کا کام کیا گیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے مشیروں میں شامل تھے۔ آپ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ السلام